بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ لوگ بزنس میں ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ بزنس میں ناکامی کی چند وجوہات ہیں، لیکن آج ہم ایک وجہ پر ڈسکس کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو وجہ ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس پہ بات کریں گے، اور وہ ہے سچائی کا فقدان۔ جو ناکام تاجر ہیں وہ ان میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ سچ نہیں بولتے، جس کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے، ہمارے یہاں سوچتے ہیں کہ جو سچائی کا تعلق ہے یہ آخرت سے ہے، آخرت کوئی سچائی بولنے سے ہمیں ثواب ملے گا اور آخرت میں جنت ملے گی، جبکہ دنیا میں اس سچائی کا کوئی تعلق فائدہ نقصان سے نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسلام میں ہمیں جس چیز کا بھی حکم ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ جیسے نماز ہے، دنیا میں ایکسرسائز ہے، اس کے ذریعے ورزش ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے، اور آخرت میں اس کے فوائد ہیں۔ تو سچائی بھی دنیا میں جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ ایک جگہ دکان کھولتے ہیں اور آپ کے قریب ایک اور بندہ دکاندار ہے، وہ سچ بولتا ہے اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو لوگ کس کے پاس جائیں گے؟ لوگ سچ بولنے والے کے پاس ظاہری بات ہے جائیں گے۔ آپ کو اگر کوئی پتہ چل جائے کہ یہ دکاندار جھوٹ ہے تو آپ اس کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، میں بھی نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سچائی جو ہے نا وہ اچھی چیز ہے، اور آپ اور میں کم سمجھتے ہیں بزنس کو۔ جن لوگوں نے اس بزنس پہ کام کیا ہے، غور و فکر کیا، تدبر کیا ہے، اور جو کامیاب ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اونیسٹی از دا بیسٹ پالیسی فار بزنس۔ بزنس کے لیے ایمانداری سب سے اچھی پالیسی ہے۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں بزنس میں تو آج سے سچ بولنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ یہ کہیں کہ لوگوں کو کیا پتہ چلے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں سچ بول رہا ہوں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ حقیقت کو جتنا مرضی چھپائیں وہ حقیقت ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو بندہ جھوٹ کہتا ہے اور جو بندہ سچ بولتا ہے ان کی باتوں میں فرق ہے، وہ جب بولتے ہیں ان کے کانفیڈنس لیول میں فرق ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ جو طاقت ہے، پرواز کی طاقت ہے، یعنی کہ بات میں جو اثر ہے وہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ وہ سچائی سے پیدا ہوتا ہے۔ سچائی کے ذریعے خود اعتمادی آتی ہے، اور جب سچ بندہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے، اور جب جھوٹ بندہ بولتا ہے تو بندے کو، اگلے بندے کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ واقعی بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سچائی کو اپنی پالیسی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ اب ان کی صحبت کیوں اختیار کریں؟ اس لیے کہ سچوں کی صحبت آپ اختیار کریں گے تو آپ بھی سچے بن جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں، آپ کے نزدیک ترین جو 10 لوگ ہیں ان کو اس طرح کا چن لیں، اس طرح کے 10 بندے چن لیں۔ یعنی کہ آپ کے نزدیک ترین 10 بندے جس طرح کے ہوں گے، 11ویں اسی طرح کے آپ ہوں گے۔ اس لیے آپ سچا بننا چاہتے ہیں تو 10 نزدیک ترین سچے لوگوں کو تلاش کریں، اور اگر آپ کے نزدیک ترین 10 بندے جھوٹے ہیں تو 11ویں جھوٹے آپ ہوں گے۔ اگر 10 نزدیک ترین آپ کے بزنس مین ہیں تو 11ویں بزنس مین آپ ہوں گے، اور اگر آپ کے نزدیک ترین 10 بندے اگر وہ نوکر ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 11ویں نوکر آپ ہوں گے۔ اس لیے آپ جو بننا چاہتے ہیں اسی طرح کے دوست چننا شروع کر دیں۔ اور میری جو ویڈیو آپ سن رہے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی تو سچ بولنا زیادہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ کہ مومن چلتے پھرتے اپنی گفتگو میں، اپنے عمل میں وہ اللہ کی پہچان ہے، وہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی محبت میں، جس کے حکم میں یہ بندہ کتنا سچ بولنے والا ہے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ دنیا عارضی ہے اور ختم ہو جائے گی ایک دن، اور اس کے بعد ہم ایک ہستی کے پاس جائیں گے اور وہ اس دنیا کو بنانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے ہم پر بطور مسلمان زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سچ بولیں، اور جب ہم سچ بولیں گے تو ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ آج دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے
ہمارا مال لینے کے لیے کوئی دنیا میں تیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. بہت ساری ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں جو بزنس کر رہی ہیں، لیکن پاکستانی ان میں نہیں بزنس کر سکتے. پاکستانیوں کے اکاؤنٹ بہت سارے پلیٹ فارم پہ مونیٹائز نہیں ہوتے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ فراڈ کرتے ہیں، دھوکے باز ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ دھوکہ، جھوٹ، فراڈ یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے؟ آج امریکہ کے بزنس مین ہم سے زیادہ کامیاب ہیں کیونکہ وہاں پہ سچائی ہے، اور ہمارے ناکام ہیں کیونکہ ہمارا یہاں جہاں جھوٹ ہے. تو ہمیں جھوٹ اور سچائی میں سے فرق نہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ کس میں فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے؟ اتنی باتوں کے پتہ چلنے کے باوجود اگر آج بھی ہم جھوٹ بولیں گے تو یقین مانے ہمارا مقدر کبھی نہیں بدلے گا. اس لیے سچ بولنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے.